نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایک واقعہ ملتا ہے. حضور کے صحابہ کرام ویسے تو 30 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراخان صحابہ کرام میں، ان میں سے 3 صحابہ کرام سب سے اجلہ کہ جن کو صحابہ کرام میں سب سے بڑا مقام حاصل تھا. جناب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ، جناب حضرت حسان بن ثابت جن کی نعت ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور جناب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ. یہ 3 اجلہ نعت خوان صحابہ جنہوں نے نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کی حضور کے ساتھ. آج تو ہم یہاں نعت شریف پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضریاں لگوا رہے تھے. حضرات جی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب عبداللہ ابن رواحہ انتہائی جلیل القدر، ہر جنگ میں شریک ہونے والے. ایک موقع آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. جمعرات کی شب تھی. حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن رواحہ، صبح سویرے ہاربر ایریے میں جانا، اتنے فوجیوں کو لینا اور لے کر فلاں مقام پر پہنچ جانا، وہاں تم نے ایک مارکے میں جنگ میں شریک ہونا ہے. اب سارا پلان جنگ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے. اب صحابی رسول جناب حضرت عبداللہ ابن رواحہ آپ حضور کے حکم کے مطابق صبح سویرے نکلتے ہیں، ہاربر ایریا میں جاتے ہیں اور جتنے فوجی حضور نے فرمائے ان کو حضور کا پیغام دیتے ہیں، تیار کرتے ہیں اور انہیں حکم صادر کرتے ہیں کہ تم ان راستوں سے ہو کر اس مقام پر پہنچ جانا، میں تمہیں مل لوں گا. اور انہوں نے کیا کیا؟ اب اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا دیا، حکم دے دیا، کمانڈ دے دی، لیکن عبداللہ ابن رواحہ کے دل کے اندر ایک اور بات ہے. جناب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دل میں آیا کہ نہ جانے یہ زندگی کی میری آخری نماز ہو، یہ آخری مارکہ ہو، یہ آخری جنگ ہو، مجھے شہادت نصیب ہو جائے، پھر میں حضور کا چہرہ دیدار کر سکوں یا نہ کر سکوں. جمعے کا دن ہے، میں جمعے کی نماز پڑھوں گا حضور کے پیچھے، اور جمعے کی نماز کے بعد حضور کے جو صحابہ کرام تھے ان کا دستور اور طریقہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی فرمایا کر. یہ حضور کے غلاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کی سوغات عطا فرما. ہر صحابی آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کرتا. جناب عبداللہ ابن رواحہ کی دل کی حسرت کہ مجھے بھی وہ آخری زندگی کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کا موقع نصیب ہو جائے. اور آپ کے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس کے بارے میں تھا کہ میرا گھوڑا بڑا تیز ہے، مجھے درمیان کے باریک پگڈنڈیاں اور راستے پتہ ہیں، جب تک یہ وہاں پہنچے گے میں شام سے پہلے ان کو مل لوں گا، اور جو مقام حضور نے فرمایا میں اس تک پہنچ جاؤں گا. دل کی خواہش کتنی بڑی تھی، حضور کی محبت میں تھی، حضور کی دست بوسی کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار اور آخری دست بوسی. ہم اللہ رسول کی عبادت کو، بندگی کو، رمضان کی ان ساعتوں کو ہم صرف اپنی خواہش کے لیے، صرف اپنے تھوڑے آرام کے لیے، صرف اپنی تھوڑی سی نیند کے لیے، صرف اپنے تھوڑے سے تکلفات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اللہ رسول کے حکم کو. اور جب کہ اللہ رسول کے حکم کے امپلیمنٹ کرنے کا، ماننے کا انداز کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور نعت خوان صحابی، حضور کے بڑے پیارے صحابی، اور ان کے رہ جانے کی حسرت بھی یہ، جب جمعے کی نماز ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دست بستہ کھڑے ہو گئے. ایک آتا حضور کی دست بوسی کرتا چلا جاتا، دست بوسی کرتا چلا جاتا. اتنے میں جناب حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کو چومنے لگے. حضور نے اپنا دست مبارک پیچھے کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن رواحہ تو یہاں کیا کر رہا، تیرا یہاں کیا کام ہے؟ جلال میں آ گئے اور فرمایا اے ابن رواحہ میں نے تو تمہیں ہاربر ایریا میں فوجیوں کو لے کر اس مقام تک پہنچنے کا آرڈر دیا تھا، تم یہاں کیا کر رہا، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے. تو جناب حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جناب حضرت عبداللہ ابن رواحہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر یہ خیال انگڑائی لینے لگا کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری جنگ ہو، شاید میں اس مارکے میں جاؤں واپس پلٹ کر نہ آؤں. حضرات ذی وقار جناب حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جب اپنی عرض پیش کر دی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن رواحہ، یا ابن رواحہ، اے ابن رواحہ،
لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تو کائنات اور کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ بھی اب اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو ان لوگوں کے اجر کو نہیں پا سکتا جنہوں نے میرا حکم ماننے میں تجھ سے پہل کی۔ یعنی میرا حکم تھا کہ روانہ ہو جائیں اور فلاں مقام تک ادھر پہنچیں، اور رب قرآن میں فرماتا ہے جو میں یا میرا رسول کہے وہ من و عن ماننا ہے۔ جبکہ نمونہ پیش کیا جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو، اور فرمایا کہ سن لو قیامت تک آنے والے میرے امتی ہو، اگر اب تم پوری کائنات بھی راہ خدا میں صدقہ کر دو، قربان کر دو، تو جنہوں نے میرا حکم ماننے میں پہل کی تم ان کے درجے کو نہیں جا سکتے۔ حضرات ذی وقار، ہم کیا کر رہے ہیں؟